بندے کے پاس اللہ کی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ دوسری قسم کی امانتیں وہ ہیں جو بندے باہم ایک دوسرے کے پاس اپنے مال کی یا کسی راز وغیرہ کی رکھتے ہیں، تو یہاں بھی لازم ہے کہ انسان اپنی امانت کا پورا حق ادا کرے۔ چوتھی چیز شرمگاہوں کی حفاظت ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے حرام اور شبہ کے مقام سے بچا کر رکھے، دوسری یہ کہ اسے چھپا کر رکھے کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جاتا ہے دونوں پر لعنت فرماتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ استنجا وغیرہ کے وقت میں خوب احتیاط سے کام لے تاکہ کوئی اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔ پانچویں، نگاہ پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پردے کے بدن کی طرف نہ دیکھے، اور جس عورت کی طرف دیکھنا حلال نہیں اس کے حسن و جمال سے بھی اپنی نگاہ کو ہٹا کر رکھے۔ ایسے ہی دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، جس کا ترجمہ ہے اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ زندگی کی رونق ہے۔ چھٹی چیز ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال سے اور ہر ناجائز کام کی طرف سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زبردست، بہت زیادہ جامع مضمون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھا گئے، بتا گئے، سب کچھ تفصیلات سے بھی بتا دیا اور اجمال سے بھی۔ اب ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اچھائی میں لگائیں، برائی سے بچائیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی یہ مضمون آپ حضرات سن چکے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ جب بات کرے آدمی تو سچی بات کرے۔ گزشتہ جمعے کو بھی آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ سچائی کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مقامات پر بھی سچائی کا بہت اچھا ذکر فرمایا ہے اور اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ خود اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آدمی سچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سچا ہو جاتا ہے۔ دل کا سارا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی حالت کو درست کرتا ہے تو اس میں پھر سب کچھ اچھائی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو محنت کرنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دل کی ساری صفائی ہو جائے اور اس کی منجائی ہو جائے۔ جب یہ دل اچھا ہو جاتا ہے تو آدمی پھر اچھائی کو بہت قبول کرتا ہے اور اچھائی میں لگا ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی صحبت اور ان کی گفتگو، ان کی نظر کرم، ان کی دعا، ان کا ساتھ ہونا وغیرہ وغیرہ مختلف عنوانات ہیں۔ کسی کو 2 مل جاتے ہیں، کسی کو 1 مل جاتا ہے، کسی کو سبھی مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اخلاص کے ساتھ ایسے حضرات کی صحبت حاصل کرنے والے کو اللہ پاک ضرور نوازتے ہیں۔ دنیا میں اللہ پاک نے بہت سلسلے رکھے ہیں۔ خوشبو کا سلسلہ ہے، پھول کے ساتھ خوشبو کا سامان ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں خوشبو پیدا کی جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن خوشبو رکھی اور ایک نہیں کتنی قسم کے خوشبو کے معاملات ہیں۔ اللہ رب کریم نے خوشبوئیں پیدا کی اور اس کے اندر اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ خوشبو منتقل کی جاتی ہے دوسری چیزوں میں جن کو آپ اور ہم عطور کی شکل میں اور پرفیوم کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہزاروں قسم کی خوشبوئیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں۔ اس کے لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھا کر بتا کر گئے کہ مٹی پرانے وقتوں میں ملتانی مٹی کو اسی طرح سے صاف ستھری مٹی کو بھگو کر اس کے اوپر پھول ڈال دیا کرتے تھے۔ گلاب کے پھول، موتیا کے پھول ڈالے رہتے تھے اور اس طرح سے اس کی خوشبو اس مٹی میں منتقل ہو جاتی تھی۔ پھر جو آدمی بھی نہانا چاہتا تھا اس مٹی کو بدن پر مل لیتا تھا اور اس طرح سے ملنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر نہاتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مٹی
جو خوشبودار ہو جاتی تھی اس کا اثر آدمی کے بدن پر آ جاتا تھا۔ تو مٹی سے گفتگو کی، کسی گفتگو کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، ایسی تیرے اندر اچھی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی مٹی ہوں، اصل تو میری مٹی ہے، لیکن مجھے صحبت میسر آئی گلاب کی، گلاب کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے جو آدمی بھی اس مٹی کو استعمال کرتا تو اس کے اندر بھی وہ خوشبو منتقل ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بھی سمجھایا ہے کہ عطر والے کی دکان پر جاؤ گے، اگرچہ وہ تمہیں عطر نہ دے، لیکن وہاں بیٹھو گے تھوڑی دیر بھی تو تمہارے اندر بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی، اور وہ دکان پوری جو ہے مہکتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے بری مثال کے لیے آپ نے بھٹی کی مثال دی ہے کہ بھٹی جو ہے اس کے اندر آدمی وہاں اگر بیٹھا رہے تو دھواں اور اس کا اثر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے آدمی میں۔ جس طرح سے آج کے زمانے میں فیڈ، مرغیوں کا فیڈ جہاں تیار ہوتا ہے اس کے آس پاس کی کتنی فضا جو ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی جو اس کے اندر کام کرتا ہے اس کی ناک اسی بدبو کی عادی ہو جاتی ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن نیا آدمی وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اتنی بری محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال خوشبو، بدبو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جس چیز کی طرف بھی ان کا رخ ہو جائے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ہمارے جسموں کے اندر تاثیرات ایسی رکھی ہیں جن کو آپ اور ہم خاص انداز میں شعاع کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پچھلے دنوں عرض کی تھی کہ باتھ روم میں آدمی جاتا ہے، غسل خانے میں جاتا ہے اور کچھ دیر وہاں رہتا ہے، تو اس کے بعد جب نکلتا ہے تو دوسرا آدمی جب جاتا ہے جو نہیں تھا پہلے اس میں تو اس کو وہاں بھپکا محسوس ہوتا ہے، گرم محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گاڑی جو بند ہوتی ہے اور اس کے اندر اے سی چلا لیتے ہیں یا ویسے ہی شیشے بند رہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی بو یا خوشبو یا بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت انسان میں ایسے اثرات رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ والے ان کے اندر اللہ پاک خوشبو کا سامان کر دیتے ہیں کہ ان کی صحبت میں آدمی جاتا ہے تو اگر کچھ بھی نہیں خالی بیٹھ ہی جائے تو اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شعاعیں جو ہیں اثر کرتی ہیں اور آدمی کی طبیعت میں اچھائی پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچا کرتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ایک عورت اور مرد ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا، تو سوچتا تھا کہ یا اللہ کیسے ہوتا ہوگا یہ، لیکن اب سمجھ میں آنے لگا کہ آدمی کی جو اندر اللہ پاک نے شعاعیں رکھی ہیں وہ اثر کرتی ہیں آس پاس والے پر، اور اس طرح سے جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ شعاعیں یہ آدمی کو کارآمد بھی بنا دیتی ہیں اور بیکار بھی کر دیتی ہیں۔ اچھی شعاعیں ہوں گی تو آدمی کارآمد ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اگر بری شعاعیں ہوں گی تو آدمی پریشان ہو جائے گا، تو بہرحال خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال شعاعیں حقیقت میں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی زیادہ کی بات لکھی ہے کہ قاز یہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتی ہے اور برف کے اندر انڈے دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ میلوں کا سفر، سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے دور چلی جاتی ہے، وہاں سے ہی یہ توجہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو شعاع بنائی ہے توجہ کے ذریعے سے انڈوں کو سیتی ہے اور بچے وہاں نکلتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ ہم آپ جو ہیں حیران ہوں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے زبردست، اس کی شان ہے زبردست کہ آگ کے اندر بھی اللہ پاک نے کیڑے پیدا فرمائے، آگ کے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اخبار میں مضمون تھا کہ آگ کے اندر ہی وہ پیدا ہوتے ہیں، آگ کے اندر ہی رہتے ہیں، آگ سے باہر نکل جائے تو جس طرح مچھلی پانی سے باہر نکل کر تڑپ کر مر جاتی ہے اسی طرح سے وہ بھی مر جاتے ہیں، ورنہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر بات ہے، لیکن اللہ رب کریم قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی مخلوق بھی ہیں جن کو آپ اور ہم دیکھ نہیں پاتے اور اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ پاک کی زبردست قدرت نظر آتی ہے۔ تو بہرکیف اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں میں ایسی صلاحیتیں اور خوبیاں رکھی ہیں
کہ وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ عرصے پہلے ایک رسالے کے اندر مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس میں یہی کچھ لکھا تھا کہ شعاعیں جو ہیں بہت دور دور تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک جزیرے میں بندر رہتے تھے اور وہاں شکرقندی لگتی تھی، تو ان بندروں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو دھو کے کھانی چاہیے، وہ مٹی سمیت کھا لیا کرتے تھے۔ دوسرے جزیرے میں بندر تھے، وہ باقاعدہ پہلے اس کو دھوتے شکرقندی کو، اس کے بعد کھاتے تھے۔ کچھ عرصہ اس طرح سے گزرا تھا کہ وہاں کی وہ توجہ جو تھی، اس کے اثرات شعاعوں کے یہاں بھی پہنچ گئے، تو اب یہ بھی دھو کر کھانے لگے، حالانکہ بیچ میں بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا، رابطہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ایک خالق، ایک مالک جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے، انہوں نے انہیں بتا دیا کہ اس طرح دھو کے کھایا کرو۔ بہرکیف اس دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں قائم ہوتی رہتی ہیں کہ جس میں شعاعیں کام کرتی ہیں، اور آج کل تو مشینیں باقاعدہ شعاعوں کی چل گئی ہیں۔ گردے کی پتھری، اس کو توڑنے کے لیے شعاعوں کا استعمال ہوتا ہے، اور ایسے استعمال ہوتا ہے اس کا کہ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے پتھری کو، اور اس کے بعد وہ پتھری جو ہے بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ بہرکیف اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا، اور ان میں جو نیکی کی صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دل کی صفائی اور مجائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی بھی اچھے آدمی سے، یعنی اللہ والے سے رابطہ قائم کر لے، اس سے رابطہ قائم کر کے اس کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو مطیع فرما بردار کر لے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات صحابیات بیعت ہوتے تھے، تو اس صورت میں پھر وہ اقرار کرتے تھے اس بات کا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ جو جو بات بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے آپ منع فرما رہے ہیں ان سے رکیں گے۔ خود قرآن پاک میں 28ویں پارے میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عورتوں سے بیعت لے لیجئے ان باتوں پر، ان میں ایک تو زنا نہ کریں گی اس پر، اور چوری نہ کریں گی اس پر، اور اسی طرح سے اولاد کو قتل نہ کریں گی اس پر، اور بھی میاں کی جو ہے نا وہ پوری طرح سے وفاداری کریں گی اس پر۔ چند چیزوں پر بیعت کی اللہ پاک کا حکم ہوا۔ بیعت کے معنی یہی ہے کہ آدمی عہد کرتا ہے کہ میں جو بات پوچھ رہے ہیں اور مجھ سے کروا رہے ہیں، کہلا رہے ہیں، میں اس پر عمل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیعت کیا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر قرآن کریم میں سورہ فتح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا بات ہے، پوری کائنات کا خلاصہ آپ، اور محبوب رب العالمین، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاولین والآخرین، آپ کو اللہ پاک نے جو مرتبے اور مقام عطا فرمائے، آپ کے دست مبارک پر جو بیعت ہوتے تھے تو وہ اتنے مخلص تھے اور اتنے زبردست وفادار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اسی خصوصیت کے ساتھ چن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براہ راست غلام بنا دیا تھا۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ ہی کے مبارک زمانے میں بھی رہے کہ جو آپ کو دیکھتے بھی تھے، آپ سے ملتے بھی تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، آپ سے دعاؤں کے لیے بھی کہتے تھے، لیکن دل میں چونکہ کفر بھرا ہوا تھا، اس بنا پر وہ آپ کو پیغمبر بھی نہیں مانتے تھے، اگرچہ ظاہری طور پر اقرار کرتے تھے لیکن دل سے کافر تھے۔ تو یہ بدترین لوگ تھے، اور یہ پورا ٹولہ تیار ہو گیا تھا ان کا مدینہ منورہ میں، جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ پہلے پارے میں بھی ذکر ہے، بالکل شروع ہی میں، دوسرے رکوع میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت مقامات پر ذکر ہے۔ ان کا نام منافق ہے۔ بہرحال یہ منافق یہ محروم بھی رہے اور بڑے بدقسمت تھے کہ اللہ پاک نے ایسے موقع عطا فرمائے اور ایسے پیارے نبی کے سامنے ہوئے، ان کے دور میں ہوئے، اس کے باوجود بھی محروم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو نفاق سے محفوظ رکھے، اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرکیف اللہ پاک رب کریم کی زبردست قدرت اور شان نظر آتی ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو پیدا بھی کیا اور ہمارے آپ کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو آپ اور ہم بہت سے تو سمجھتے ہیں اور بہت سی سمجھ میں نہیں آتی۔
تو من جملہ ان کے ایک یہ شعاؤں کا سلسلہ بھی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا لیکن بہرحال ہے۔ دنیا میں آج کے دور میں تو اس کی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور اس طرح سے احساس ہو رہا ہے۔ پہلے وقتوں کے اندر بہت کم سلسلے تھے، ایسے نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ بہت واضح طریقے سے مشاہدات ہو رہے ہیں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی پہلے تار دیا کرتے تھے تو وہ خاص جگہ پر ہوتا تھا تار وغیرہ کا سلسلہ، اور وہ بھی پہنچ جاتا تھا تو بہت مشکل سا معاملہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد کا دور پھر چلا ٹیلی فون کا چلتا رہا، ٹیلی فون کے بعد اب وہ موبائل کا ہو گیا، اور اب تو ایسا ہو گیا کہ اتنی زبردست پوری دنیا سمٹ کر ذرا سے اس میں ہو گئی۔ ایک سیکنڈ کے اندر آدمی جہاں چاہے وہاں اپنا رابطہ کر لے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور اس کی شان نظر آتی ہے کہ اس نے اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیتیں عطا فرما دی اور مہربانیاں فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو اپنے دل کی منجائی کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی منجائی ہوتی ہے جب آدمی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کرائی، درستی کرائی، اور وہ اللہ پاک کی مہربانیوں اور عنایتوں سے مالا مال ہوئے، اور انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنی عاقبت سنوار لی، دنیا سنوار لی، اور انہوں نے ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی عاقبت بھی خراب کر لی اور بربادی کر لی۔ بہت سے وہ لوگ ہوئے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وحی بھی لکھا کرتے تھے، آپ کے پاس بھی تھے، آپ کے صحابی بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن ان کو شیطان نے ایسا ورغلایا اور بہکایا کہ وہ خود مدعی نبوت ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وحی تو ہم پر بھی آتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کے لیے حکم ہوا تو وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ بات اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب آدمی کوئی کلام سنتا ہے کہیں شعر شاعری کے اس میں جاتا ہے تو شاعر جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ پورا کلام نہیں کر پاتا کہ اس سے پہلے جو ہے سامعین ان کے دلوں کے اندر وہ مضمون آ جاتا ہے، وہ جملے آ جاتے ہیں، اس طرح سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی لکھوایا کرتے تھے، تو اس پر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے اور بات چل رہی تھی تو اس سے آگے انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے اور اس کو لکھو، تو اس پر ان کو دھوکہ ہو گیا کہ میں بھی پیغمبر ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے پھر ان کے لیے جو حکم نافذ فرمایا تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا کہ یا تو وہ توبہ کر لیں، دوبارہ سے مسلمان ہو جائیں، ورنہ ان کو کہیں بھی ملیں تو قتل کر دینا۔ اور جو مخلصین تھے ان کی کیا بات ہے، اور مخلصین میں بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ نمایاں، ویسے سارے صحابہ نمایاں ہی نمایاں ہیں، اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالا مال، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں سے مالا مال اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مالا مال ان ہستیوں نے اپنی ہستیوں کو مٹایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر زندہ رکھنے کے لیے عمل پیرا رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے۔ بارکہ ہمارے آپ کے دلوں کو بھی ایسا ہی ہو جانا چاہیے کہ ہم آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنیں، اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع کریں۔ اپنی صورت بھی وہی بنائیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت تھی، اور اپنی سیرت بھی وہی بنائیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا داڑھی کے متعلق۔ آج مسلمانوں میں بہت زیادہ بے راہ روی کا عالم ہے۔ ایسی صورت میں بہت سارے تو اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذرا سی رکھ لی تو خوش ہو گئے، داڑھی ہے۔ اسی طرح سے کسی نے 1 انچ کی رکھ لی تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی۔ تو ایک شخص تھے، انہوں نے دہلی کے تھے، وہ کتابوں کے اندر ان کا نام قتیل بھی لکھا ہے، مرزا قتیل بیگ، اور ایک جگہ ان کا نام جو ہے وہ لکھا ہے شاعر۔ بہرحال
ان کا کلام ایسا زوردار تھا کہ وہ پڑھ کر ایک ایرانی آدمی بڑا متاثر ہوا اور اس نے سوچا کہ اتنا زبردست کلام ہے اس شخص کا تو آدمی خود کتنا بڑا ہوگا، بزرگ ہوگا، زیارت کے لیے چلنا چاہیے۔ تو وہ وہاں سے سفر کر کے دہلی پہنچا اور اس نے وہاں جا کر ان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی آ جائیے۔ عین انہی لمحات میں وہ داڑھی مونڈ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، کہنے لگے مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو اس پر بات چیت ہوئی ان کی کہ آپ یہ داڑھی مونڈ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم اپنی داڑھی کیا مونڈ رہے ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل چھیل رہے ہو۔ اس پر وہ نادم ہو گئے، آدھی منڈی تھی آدھی باقی تھی وہیں چھوڑ دی اور اس کے بعد توبہ کی انہوں نے۔ تو بہرحال آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زوردار جو ہے نا سلسلہ بے راہ روی کا چل رہا ہے، جہاں اللہ کے ماننے والے ماشاءاللہ نوجوان ایسے ایسے لوگ جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے شروع سے ہی داڑھی رکھتے ہیں اور پوری داڑھی رکھتے ہیں۔ میں پوچھ لیتا ہوں کبھی کبھی کسی سے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی کیسی تھی؟ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ داڑھی آپ کی بڑی تھی۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک تقریب میں ہمارے اپنا نمازی بچہ ہے، اس کو دیکھا میں نے، اس کے یہاں رکھ رکھی ہے صرف۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ کیا، یہ داڑھی کی کون سی قسم ہے تمہاری؟ تو آج کل اپنے مطلب یہ جس آدمی نے اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈالا تو وہ اپنے طور پر دوسرے سانچوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ چوٹی جو ہے کتنی عام رکھنے لگے لڑکے، نوجوان نسل لمبی لمبی چوٹیاں رکھ رہی ہیں، جبکہ یہ عورت کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لوگوں کو۔ تو بہرحال بات ساری یہ ہے کہ جس کسی نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے مان لیا اور اس کے اندر اس نے حق کو سمو دیا تو اس کو اس بات ہی کی فکر رہتی ہے کہ حق پر عمل ہی ہو۔ اور جس آدمی نے اپنے اس دل کے اندر منجائی کا کام نہیں کیا، اس کے اندر شیطانی وسوسے گھسے رہتے ہیں اور شیطانی عمل کا کام باقی رہتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی کچھ بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی رائے سے اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں اتنی برائیاں خرابیاں پھیل رہی ہیں، ایک شراب کی خرابی بھی اتنی عام ہو رہی ہے کہ اس کو اب پینے والے ایسا معمولی سا کہہ کر وہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک پانی ہی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ لیکن جس آدمی کے دل میں ہی اس کی عظمت نہیں، اس کی خرابی کی برائی کی کوئی بات نہیں، اس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں، وہ آدمی اس کو پیتا ہی پیتا ہے۔ اور اس طرح سے غیر مسلموں کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو اس کو حلال سمجھنے ہی لگے، مسلمان بھی جو کہتے ہیں اپنے کو ظاہری طور پر تو وہ بھی پیتے ہیں۔ بہرحال بات اصل ساری یہی ہے کہ اس دل کے اندر آدمی اگر اس چیز کو اہمیت دے دے جو اللہ رسول کی بات ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا حکم ہے، تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جو آدمی اس دل کے اندر گندگی کو بسائے رکھے گا، نافرمانی کو بسائے رکھے گا، تو اس کے لیے کوئی برا نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی گندگی کے کام جتنے بھی ہیں، اس کے لیے بھی دل جو ہے وہ آدمی کا اگر ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ایسی صورت میں وہ بچے گا، اور اگر نہیں ڈرتا تو وہ مبتلا ہو جائے گا۔ پچھلی امتوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 3 آدمی تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر نیک عمل کیے تھے، تینوں سفر پر نکلے۔ مشیت الہی کے کچھ سفر طے ہوا تھا کہ بارش کا سامان ہو گیا اور وہ ایک غار میں چھپ گئے، پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اوپر سے گڑگڑاہٹ اتنی خطرناک ہوئی کہ ایک چٹان جو تھی وہ لڑک کر ایسی آئی کہ دھانے پر آ کر پڑ گئی
اور تھوڑی سی جگہ کھلی رہ گئی سانس لینے کے لیے، نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ تینوں نے اللہ پاک سے التجا کی، تینوں نے پہلے تو مشورہ کیا کہ ہم آپس میں اپنے عمل زندگی کے دیکھ لیں، اور ہماری زندگی میں جو عمل سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو اور اللہ کے یہاں مقبول نظر آتا ہو اس کو وسیلہ بنا کر پیش کر دیں اللہ پاک کے دربار میں، ہو سکتا ہے ہماری مشکل آسان ہو جائے، ورنہ یہاں مرنے میں تو کوئی کسر باقی نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ جگہ ہی نہیں کھلنے کی نکلنے کی۔ تو بہرحال تینوں کے عمل تھے، چونکہ مضمون دلچسپی کا ہے تو اس لیے تینوں کے متعلق ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک تھے، انہوں نے ایک آدمی کو مزدور رکھا، اور مزدوری جو طے ہوئی تھی شام کو وہ دینے لگے۔ انہوں نے ہی ایک ایسے آدمی کو آدھے دن پر رکھا، اس کو بھی مزدوری پوری دینے لگے۔ تو جو مزدور صبح سے آیا ہوا تھا اس کو اعتراض ہوا کہ جی میں صبح سے لگا ہوا تھا، آپ نے مجھے بھی اتنے پیسے دیے اور اس کو بھی آپ نے آدھے دن کے لیے بلایا، اس کو بھی اتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا مزدور، اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کے دل میں کتنی اہمیت تھی اس بات کی، انہوں نے اس پیسے سے تصرف کیا اور تجارت وغیرہ کی، اور آگے چل کر اللہ پاک کا کرنا ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں سب چیزیں ان کے پاس ہو گئیں، جانور بھی بہت ہو گئے، زمینیں بھی بہت ہو گئیں، کھیتی باڑی بھی بہت ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صاحب وہ جا رہے تھے کہیں، تو بدلی میں آواز آئی ان کو کہ فلاں شخص کی زمین کو سیراب کرو۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ کون آدمی ایسا مقدس آدمی ہے کہ جس کے لیے آسمان میں حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ پیچھے 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 چل دیے۔ تو وہ صاحب تھے جن کا تذکرہ آپ نے سنا۔ ایک صاحب وہ تھے کہ جن کے والدین حیات تھے، شام کو بکریاں جب آتی تھیں تو دودھ نکال کر سب سے پہلے وہ اپنے والدین کو پلایا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہو گیا کہ شام کو بکری کے آنے میں دیر ہو گئی، والدین انتظار کر کے سو گئے، اور بکریاں ذرا دیر سے آئیں تو دودھ نکالنے میں اور گرم کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، اور اس کے بعد والدین سو گئے۔ یہ ان کے سرانے کھڑے رہے، صبح ہو گئی، بچے پیروں میں مچلتے رہے اور انہوں نے ان کو دیا نہیں، اور صبح جب ماں باپ اٹھے ان کو پہلے دودھ پلایا تو اس کے بعد پھر پلایا۔ دوسرے یہ تھے۔ تیسرے وہ تھے جن کی وجہ سے یہ مضمون سن رہے ہیں آپ حضرات، اپنی چچا زاد سے عشق ہو گیا، دونوں کی طے ہو گئی برائی کے لیے کوئی بات۔ لڑکی نے کہا کہ اتنے پیسے اگر آپ مجھے دیں گے تو میں تیار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجبور ہوں۔ انہوں نے محنت مزدوری کی اور اتنی بڑی رقم جمع کر کے تنہائی کا موقع حاصل کیا، اور تنہائی بھی ایسی ہو گئی کہ بالکل دو ہی دو تھے۔ انہوں نے دروازہ بھی بند کر لیا، کھڑکیاں بھی بند کر لی، اور سارے سوراخ وغیرہ بند کر لیے۔ عین موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عین موقع پر جب وہ تیار ہو گیا تو لڑکی رونے لگی۔ اس نے کہا کہ نیک بخت، راضی خوشی تو معاملہ طے ہوا ہے اور تو روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میں اس کی وجہ سے ڈر کر رو رہی ہوں کہ کیا کر رہی ہوں مجبوری کو۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، میں نے سب کھڑکیاں دروازے سوراخ وغیرہ سب بند کر دیے، کون دیکھ رہا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے مجھے۔ بس یہ اتنا کہا تو پھر وہ ہٹ گیا پیچھے، اور اس نے کہا کہ جو میں نے تمہارے لیے پیسے کمائے تھے وہ تمہارے لیے ہدیہ، اور وہ گناہ سے رک گیا۔ اب اگلے مرحلے میں یہ تینوں حضرات اپنے اپنے طور پر تجارت کے ارادے سے سفر کے پر نکلے تھے، اللہ کی مرضی کے آگے غار میں پھنس گئے۔ تو اب تینوں نے یہ طے کیا کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھے سے اچھا عمل ہو ہمارے نظر میں، اسے اللہ کے دربار میں پیش کریں کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے صدقے سے ہماری مشکل آسان فرما دے۔ تو بارکیف وہ صاحب جنہوں نے مزدور کی مزدوری سے تصرف کیا تھا، انہوں نے اپنے نماز پڑھ کر اور اللہ پاک سے التجا کی کہ یا اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں اچھا تھا اور میں نے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے بھلائی کا کام کیا، اگر یہ آپ کے نزدیک مقبول ہے تو آپ مہربانی فرما کر ہماری مشکل آسان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر گڑگڑاہٹ پیدا فرما دی، اور چٹان اور لڑکی اور لڑک کے کچھ گنجائش ہو گئی،
ان کا یہ ہوا کہ مزدور کو بہت دن کے بعد اپنے پیسوں کی خاصی ضرورت ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کام کرنے جو گیا تھا تو چند آنے وہاں تھے میرے، تو جا کے وہ لے آتا ہوں میں۔ اب وہ جو آئے تو انہوں نے کہا بیٹھو، اور اس کے بعد وہ رجسٹر لے کر آئے، لا کے انہوں نے رجسٹر کھولا اور بتانے لگے کہ اتنی تمہاری گائے، اتنے اونٹ، اتنی تمہاری بکریاں، اتنی تمہاری زمینیں، اتنی تمہاری فصلیں، اتنے تمہارے یہ مکان وغیرہ۔ کہ بھائی میرے سے مذاق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے تمہاری مزدوری میں تصرف کیا تھا، اللہ پاک نے خوب برکت دی، یہ سارا سب کچھ تمہارا ہے۔ تو اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تھا تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس کو قبول کر لے اور اس کے وسیلے سے صدقے سے ہماری جان بخشی فرما دیں۔ تو اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا کہ تھوڑا سا حصہ کھل گیا۔ دوسرے صاحب جو تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کو دودھ نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، ایک رات ایسا ہو گیا تھا کہ بکریوں کے آنے میں دیر ہو گئی اور دودھ نکالنے میں دیر ہوئی، ماں باپ سو گئے تھے، تو میں نے ماں باپ کی خاطر ساری رات وہاں دودھ لے کر کھڑا رہا لیکن بچوں کو نہیں دیا۔ اگر میرا یہ عمل آپ کے نزدیک مقبول ہو تو اس کی برکت سے یا اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے۔ اللہ پاک نے چٹان کو اور لڑکا دیا اور اس طرح سے اور زیادہ کشادگی ہو گئی۔ تیسرے جو تھے وہ یہ تھے جنہوں نے یہ توبہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی، اللہ کے ڈر سے وہ بچ گئے تھے، تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر میں اور وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے بچے تھے تو یا اللہ ہم پر رحمت اور رحم کی نظر فرما دے اور ہماری مشکل آسان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چٹان کو لڑکا دیا اور وہ نکل کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی بہت ہوتا ہے، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے سہنے سے۔ ریاکاری سے بھی نجات جبھی ہوتی ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور دینے والا اللہ کی راہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں اس طرح سے پالتے ہیں جس طرح سے آدمی بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو لوٹائیں گے تو وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، یعنی اجر و ثواب اتنا بڑا ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کا معاملہ بڑا اونچا ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، ایک عورت تھی، اس نے بلی کو پانی پلا دیا تو اللہ پاک نے اس پر رحمت فرمائی اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے بخش دیا۔ اسی طرح سے کتے کا معاملہ بھی ہے کہ کتا تھا یا کتیا تھی، تو بہرحال وہ ایک مسافر تھا یا تھی، انہوں نے دیکھا ایک کنواں آیا راستے میں، اس میں اپنا کپڑا ڈالا، موزہ ڈالا اور پانی نکالا، پیا، وہاں سے چلے، تھوڑا آگے گئے تھے تو ایک کتا کتیا تھی تو وہ زبان لٹکائے ہوئے ان کے پاس آ گئی اور زمین کے اوپر جو منہ مارنے لگی۔ تو بہرحال وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی پیاسی ہے یا پیاسا ہے، تو بہرحال اس کو پانی پلانے کے لیے واپس لوٹے اور اس طرح سے موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے اپنے کپڑے سے باندھا، پانی نکال کر اس کو پلایا، سیراب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہی ان کی مغفرت فرما دی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ تو اخلاص کے ساتھ کسی جانور کے ساتھ بھی نیکی کا کام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ آپ حدیثیں لکھ رہے تھے تو قلم جو تھا نا وہ دوات میں ڈالتے تھے، سیاہی لیتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسے ہی قلم نکالا دوات سے تو ایک مکھی اس کی نوک پر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو ایسا روک لیا کہ اس میں جنبش نہیں ہونے دی، اس وقت تک ہاتھ روکے رکھا جب تک کہ مکھی از خود نہ اڑ گئی۔ جب دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کہ یا اللہ دین کی خدمت، قال اللہ قال رسول ساری زندگی کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سب ایک طرف، تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اس کی بنا پر آج تمہاری مغفرت۔ تو بہرحال اخلاص کا معاملہ بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی دعائیں وغیرہ یہ اثر رکھتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، پھر ان کو نیک بنا دیتے ہیں، اور ایک طرح سے ان میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور کام بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو غرض کہ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی درستی کی فکر رکھیں اور سچی بات کیا کریں، اچھے کام کیا کریں، خرابیوں سے برائیوں سے بچا کریں۔ اسی طرح سے وعدہ خلافی جو ہے یہ بہت عام ہو گئی۔ ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں تو حالات نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے آدمی چیٹر ہو گئے۔ آپ حضرات اخبارات میں آج کل پڑھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال دنیا کی طرف آدمی جو لپکتا ہے تو وہ اس کا جو ہے طالب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ اسی کی خاطر دنیا جو ہے وہ مرتی ہے، دولت جمع کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے قارون گزرے ہیں، بڑے بڑے شداد گزرے ہیں، بڑے بڑے شیطان گزرے ہیں، لیکن وہ سب، شداد کا آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کتنی بغاوت کی، جبکہ اللہ پاک نے اس پر کتنی مہربانیاں فرمائی، لیکن وہ اتنا بڑا باغی ہوا کہ اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں ایک جنت تیار کی، اور اس کا نام اس نے ارم رکھا، جو آج کل ہمارے یہاں بہت عام رکھا جاتا ہے نام ارم۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد اور ارم کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا؟ حکم دیا اللہ پاک نے، بنانے دو اس کو، بناتا رہے۔ اس نے اتنی بہترین جنت بنائی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک اینٹ بھی لاکھوں کروڑوں روپے کی تھی۔ بعضوں نے تو پاکستان کے قرضوں کے متعلق لکھا تھا بہت پہلے کہ اگر اس کے 2-4 اینٹیں ہی اگر ادا کر دی جاتی تو پورے پاکستان کا قرض ادا ہو جاتا۔ اتنی زبردست اس نے جنت بنائی تھی، ایک ایک چیز بڑی قیمتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو دیکھنا نصیب نہ ہو، برتنا نصیب نہ ہو۔ فرشتوں کو حکم فرما دیا حضرت ملک الموت کو کہ اس کا ایک قدم اندر ہو اور ایک قدم باہر ہو، اس کی روح قبض کر لینا۔ دل میں حسرت لیے چلا گیا۔ قارون اتنا زبردست اس کا خزانہ، ایک کیا کتنے خزانے، کہ جس کے چابیاں جو تھیں اس کی اونٹوں پر لدتی تھی، لیکن وہ کس کام آئی؟ وہ بھی گیا، اس کے خزانے بھی گئے، سب کچھ گیا۔ تو بہرحال آدمی اسی کے لیے ہائے ہائے کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسرے کا بھی طالب ہوگا۔ وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں، اس میں اگر کوئی سونا بھر دیا جائے تو اس کی تعداد جو ہے رقم کا آپ اور ہم شمار نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت شمار نہیں کر سکتی، بے حساب اس میں سونا ہے، اور ایک کی بجائے 2 ہوں، یعنی اربوں خربوں سے بھی اوپر جا کے حساب پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ تیسری کی بھی اس کو تمنا ہوگی کہ ایک اور ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کا پیٹ تو مٹی بھرے گی، یعنی اس کا کام تمام ہوگا اور مٹی میں جائے گا جب اس کا وہ ہائے ہائے ختم ہوگی۔ تو بہرحال یہ انسان جو ہے ہوس کا پتلا ہے، اور یہ جب برے لوگوں میں بیٹھے گا، ہوس والوں میں بیٹھے گا تو ایسا ہی ہوگا کہ اس طرح سے اس کو دنیا کی ہوس رہے گی۔ کافی پرانی بات ہو گئی، کسی صاحب نے مجھے کسی صاحب کے متعلق سنایا، بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، پیر کہتے تھے، لیکن ان کے یہاں چکر بازی ساری یہ دولت ہی کی تھی، سٹے وغیرہ اس کے سب دنیا بھر کے چکروں کے وہاں قصے ہوتے تھے۔ تو جو صاحب بھی بیان کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں خالص دنیا داری کا قصہ ہے، دینداری کا تو وہاں نام بھی نہیں، صرف ظاہری دنیا میں دکھانے کے لیے لبادہ اوڑھ رکھا ہے انہوں نے، اور باقی ساری دنیا کی چکر بازی۔ جب بھی ان کے کوئی خاص لوگ آ کے بیٹھتے تھے تو ادھر کی باتیں دنیا داری کی خالص، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح سے ایک شخص تھے جو اپنے آپ کو پیر کہتے تھے، اور وہ اتنے دنیا دار تھے کہ نماز روزے کے بھی منکر تھے، اور انہوں نے اپنے مریدوں کے اوپر ٹیکس لگا رکھا تھا، ٹیکس
ہر مہینے تم اتنے پیسے دیا کرو، ہم تمہاری بخشش کرا دیں گے۔ اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی تعلیمات میں حکم بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، فیصل بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم محتاج محض ہیں۔ ایک صاحب کے متعلق سنا تھا اسی طرح سے کہ وہ خالص دنیا دار، انہوں نے بزرگی کا پیر کی پیر ہونے کا وہ رچا رکھا تھا ڈھونگ۔ وہ کہتے تھے نماز روزہ کیا چیز ہے، جنت کے دروازے پر ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا دل چاہے گا جس کو اس کو اندر بھیجیں گے جنت کے، اور جس کا دل چاہے گا دھکا دے دیں گے باہر، اور ان کو خود اپنا پتہ نہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ تو دعوے کرنے والے ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے ہم پر کہ ہمیں آپ کو اللہ پاک اطاعت اور فرما برداری کی توفیق بخشے، اور صحیح طور پر ہم آپ مسلمان رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اسی طرح کریں جس طرح سے پیارے آقا حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا کر گئے، تعلیم دے کر گئے۔ اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈالیں جو اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے معیار بنایا ہے، پیاری ہستی کو اسی سانچے میں ڈال لیں اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کا کام کر لیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کسی کا بھی، تو اس لیے اس دھوکے میں نہ رہے آدمی کہ میری زندگی تو ابھی بہت لمبی ہے اور بہت جیوں گا۔ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس طرح سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ نمازیوں کے اندر ہی بعض نمازی ایسے ہوئے کہ جن کو دل کی تکلیف تھی اور وہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو چکا تھا۔ میری ان سے بات چیت ہوئی، میں نے ان سے نصیحت کی کہ بھئی ہمارا آپ کا حساب کتاب ایسا ہو گیا جیسے پکا ہوا آم اور غبارہ، کسی وقت بھی پھوٹ جائے، ہوا نکل جائے، کسی وقت بھی آم ٹپک جائے تو قصہ ختم ہو جائے۔ تو بات چیت ہوئی اور ان کو میں نے کہا کہ دوائیں وغیرہ مت چھوڑیے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں دوائیں بھی کھاتا ہوں بڑی پابندی سے، اور وہ آگے سے چل کر آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی ذرا سی بھی تکلیف ہو تو فوراً کلمہ وغیرہ پڑھ لینا، کیونکہ ہم جیسوں کا پھر کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ اور یہی کچھ ہوا ان کے ساتھ میں کہ میں نے سنا ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، کہ اپنی عزیزہ کو دیکھنے گئے تھے نیشنل اسپتال، وہاں پیچھے ہے نا کالے پل کے پاس، وہ اسپتال گئے تھے اور عصر کے آس پاس کا ٹائم تھا، اور دیکھ کر آئے اور وہاں سے چلے کہنے چلو بھئی مغرب کا ٹائم قریب آ رہا ہے، نماز پڑھیں گے۔ اپنے بیٹوں وغیرہ کے ساتھ میں تھے غالباً، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے قدم نکالے ہیں، اسپتال کے دروازے پر پہنچے، گرے اور ختم۔ اس لیے کسی کا بھروسہ نہیں۔ آج کل تو ویسے بھی آپ حضرات کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم رکھے کہ قتل و قتال کا بازار گرم بہت زیادہ، اللہ ہی حفاظت فرمائے، اور جب تک زندگی ہو تو اللہ پاک عافیت کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے اور ایمان پر مضبوط رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو بہرحال آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل تیار رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات میں لکھا، اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ نواب صاحب تھے، شکار کو گئے تو چند حضرات مل کر گئے تھے، وہاں ایک ساتھی کی گولی سے وہ نواب صاحب زخمی ہو گئے اور جان پر ان کے بن گئی، لب دم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جلدی سے تم کینچی لاؤ، میری مونچھیں صاف کر دو، داڑھی تو میرے اختیار میں ابھی اتنی جلدی نکالنی نہیں ہے، لیکن مونچھیں تو کم از کم کترنے کی صلاحیت ہے میرے میں، تو وہی مونچھیں وہ کر دو میری۔ تو بہرحال اللہ پاک پناہ میں رکھے کہ جب وقت دیا اللہ پاک نے موقع دیا تو جب تو رکھی نہیں، اب جو ہے دنیا سے جانے لگے تو اب رکھی تو کہاں رکھی۔ ایسے بہت سے اور بھی واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ ہمیں آپ کو ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر پر ہی خاموش ہونا چاہیے، کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، ایک شخص تھے کوئٹہ میں رہتے تھے، تربت گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے اپنی یہاں بیٹی کو کراچی میں فون پر باتیں کر رہے تھے، خیر خیریت ہو رہی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی کہ اسی اثنا کے اندر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ دنیا سے جانے لگے۔ قریبی ان کے دفتر کا ایک اور آدمی تھا، جلدی سے انہوں نے نمبر لکھوایا بیٹی کا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ادھر بیٹی باتیں کر رہی تھی، آواز دے رہی ہلو 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 ہلو، جواب ہی نہیں آ رہا۔ پھر وہ دوسرے صاحب نے نمبر ملا کے بتایا کہ آپ کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال
اس طرح بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے کہ وہ چائے پی رہے تھے، چائے پیتے پیتے ڈھیلے ہوئے، لڑک گئے، چائے کی پیالی بھی گئی، پرج بھی گئی، خود بھی لڑک گئے، تو پتہ چلا کہ اللہ کو پیار ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو کسی کو پتہ نہیں کہ کب جو ہے کس حالت میں جانا ہو جائے، اس لیے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے اور ذکر سے تر رکھنا چاہیے، معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک مہربانی رکھے، خیر رہے۔ بعض آدمی بہت ہی غفلت میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو ہوشیار ہو جاتے ہیں، اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں اور ان کا کام بالکل فرسٹ کلاس ہوتا ہے۔ ایک صاحب جو دھوکہ کھانے والے ہوئے، ان کے متعلق مجھے ہمارے ایک مرید بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے عزیز اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ کنجر جھیل منجر جھیل جو ہے وہاں گئے پورے خاندان کے ساتھ۔ وہاں ایک صاحب انجان کالا چشمہ لگائے ہوئے ملے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور وہ سارے خوب مست، نہانا دھونا کھانا پینا سب چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی وہاں سے نہا کے دھو کے سب واپس آ گئے۔ گھر پر آئے تو پھر انہوں نے سب کو رخصت کیا، اور اس کے بعد بچہ گیا، باہر دروازہ کھٹکایا ایک صاحب نے، بچہ گیا، کہنے لگے وہی صاحب جو وہاں پہ کالا چشمہ لگائے ہوئے تھے وہ کھڑے باہر، پھر بھی نہیں سمجھے۔ وہ نکل کے آئے باہر، دیکھا تو وہ تو حضرت ملک الموت تھے اور ان کی روح نکال کر لے گئے۔ بہرحال دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہوشیار رہنے والے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک انتقال ہوا، میں نے اس کا تذکرہ جمعے میں بھی کیا تھا۔ ہمارے دوست تھے، مہربان تھے، جناب الحاج محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوتی کی شادی تھی، اس میں سارے گھر والے جمع تھے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت تھی ان کی، اور عمر بھی اچھی خاصی تھی، 80-90 سال کی عمر تھی۔ تو بہرحال اللہ والے بہت تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، اور خیر خیرات وغیرہ بہت کرتے تھے۔ تو بہرحال پوتی کا مسئلہ تھا، گھر میں سب جمع تھے، کھانا چل رہا تھا، کھانا شروع ہوا تو ان سے بھی کہا کہ ابا جی کھانا کھا لیجئے، کہنے لگے نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا۔ یہ کہہ کر ان کا ایک اپنا کمرہ تھا، اس میں رہتے تھے وہ، وہاں پہ ان کے اپنے بستر بوریا وغیرہ اور سامان دوائیں وغیرہ سب وہاں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیٹے گئے، دیکھا تو لیٹے ہوئے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے اور طبیعت گھبرا رہی ہے، اور دل پر کہہ رہے ہیں میرے دباؤ پڑ رہا ہے بہت۔ سارے گھر والے بھاگے فٹافٹ، انہوں نے سب کو کہا کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، تم سب گواہ رہنا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد ان کو گھر والے لے کر پہلے وہاں چلے گئے، حنیف اسپتال لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کا کیس نہیں ہے، ٹبا لے جائیں۔ تو ٹبا لے کر گئے، وہاں بھی انہوں نے کلمہ زور زور سے پڑھا اور کہا کہ بھئی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے بھی اور حاضرین اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے ان سب نے بھی سنا، اور اسی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن بعد میں آ کے بتایا کہ جی وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال مشیت الہی، آدمی توجہ رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی مہربانی فرماتے ہیں۔ خود ہمیں بھی اپنا پتہ نہیں ہے، دعا تو یہی ہے اللہ پاک سے کہ یا اللہ عزت اور احترام کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں زندگی جو دی ہے تو عافیت کے ساتھ ہی گزرے، اور جانا ہو تو یا اللہ عزت کے ساتھ ہی بلائیے، حادثاتی موت نہ ہو، اسی طرح سے واش روم کے اندر موت نہ ہو، اور اسی طرح کوئی مسئلے مسائل والی موت نہ ہو، اللہ پاک مہربانی فرمائیے۔ ظاہر ہے کہ جانا تو ہے ایک دن، لیکن پھر ظاہر ہے کہ پھر کیا رکھا ہے، جب تک زندگی ہے تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، جو کہلوا لیتے ہیں بول لیتے ہیں ہم لوگ، اس کا کرم ہی کرم ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی فکر میں رہیں، اپنے آپ کو درست کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں، ان کا کرم ہو جائے اور اللہ پاک کی مہربانیاں ہو جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی آج کل چیٹر بہت زیادہ، بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو پیسہ لے کر ہی مکر جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو اس کی مجبوری کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی بنا پر کافی بڑی رقم دے دی،
اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اتنے عرصے کے اندر لوٹا دوں گا۔ انہوں نے ہمدردی کی بیچاروں نے۔ اگلے جو تھے جنہوں نے لی وہ ٹال مٹول کرنے لگے، پہلے تو یہ بھی چپ رہے بہت عرصے تک کہ شاید اب دے دیں، جب دے دیں، اب دے دیں، جب دے دیں، بہت عرصے تک چپ رہے۔ جب نہیں بولے تو یہ ان کے یہاں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آج کل آج کل آج کل۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا، کہنے لگے میاں کیسے پیسے، کون سی رقم، آئندہ یہاں مت آنا، تم نے مجھے پیسے کون سے دیے ہیں؟ تو بہرحال پھر وہ مکر ہی گئے۔ لاکھوں کروڑوں کھانے والے بھی جو ہے نا مکر جاتے ہیں، تو بہرحال یہاں مکر جائیں لیکن اللہ پاک کے یہاں تو پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے اس کی روشنی میں حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے موقع پر بیان جو فرمایا کرتے تھے، اس میں نے ان کے بہت بیان سنے۔ سال بسال ہم چلے جایا کرتے تھے دارالعلوم، تو حضرت مولانا نے حدیث کے حوالے سے ہی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے ذمے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا تو 2 پیسے، دوسرے موقع پر فرمایا 2 آنے، اور ایک موقع پر فرمایا 4 آنے، کہ اگر اتنی مقدار میں بھی کسی کی طرف کسی کا حق ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس حق کے لینے والے سے 700 مقبول نمازیں دلوائیں گے اس کو جس کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنا پتہ نہیں کہ اس کی نمازیں مقبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جس طرح سے بڑے بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہوں یا برے بندوں میں ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک ہی کے علم میں ہے کہ کس کی اتنی نمازیں ہیں جو قبول بھی ہوں اور ہوں بہت بڑی مقدار میں۔ تو پہلے نمبر پر تو اس طرح ہوگا، پھر اس سے نمازیں، روزے وغیرہ ساری چیزیں لے لی جائیں گی۔ آخر میں پھر جب پھر بھی حق والے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا بھئی ایسا ہے کہ ان کی جو خطائیں ہیں، قصور ہیں، وہ لے کر اس کو دے دو اور اس کو لپیٹ لو اس کے اندر، اس کو جہنم میں پھینک دو، تو جتنے بھی چیٹر ہیں ان کا بڑا برا حشر ہوگا۔ اسی طرح سے حرام کھانے والوں کا بھی حشر بہت برا ہوگا۔ دنیا میں اگرچہ حرام کھا کے وہ پلتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ فن خواں ہیں، لیکن فرشتوں کے سامنے ایک نہ چلے گی، اور وہاں دھونس بھی نہیں چلے گی، دھاندلی بھی نہیں چلے گی، وہاں تو صاف صاف معاملہ ہوگا۔ دم نکلتے ہی فرشتوں کے قبضے میں آدمی جائے گا اور اس کی چھٹی گم ہو جائے گی۔ جو آدمی بھی نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ بھی اچھا ہوگا۔ کتنے اچھے اچھے بزرگ گزرے ہیں اور کیسے کیسے بزرگ موجود ہیں جن کے معاملات بڑے اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے معاملات دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے رابطہ صحیح رکھنا چاہیے، عقیدے صحیح رکھیں، عمل صحیح رکھیں، معاملات صاف رکھیں، لینا دینا صاف رکھیں، اور اس طرح سے خرابیوں سے بچتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں، تاکہ زندگی جو ہے وہ اچھی رہے، اور جب تک زندہ ہیں تو اچھے رہیں، اور جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو اچھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے پاس بہت اچھے اچھے واقعات رکھے ہیں، بہت اچھے اچھے سلسلے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ بزرگوں سے آدمی جب فیض یاب ہوتا ہے تو اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ نیک ہوتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں اور خرابیوں سے بچنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہمیں آپ کو بھی اسی طرح سے اپنی درستی کی فکر کرنی چاہیے اور نیک اعمال جاری رکھنے چاہیے۔ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو چاہیے کہ اللہ کے دین پر پوری طرح سے چلنے کی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دم تو ایک دن نکلنا ہی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ آدمی دھوکہ کھاتا ہے اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال جو ہے اس کی خاطر آدمی جان بھی دے دیتا ہے اور جان بھی لے لیتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن پھر بالآخر اس کا خود کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی قبرستان ہیں ان کے اندر بھی بڑے بڑے سورما بھی سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے غریب بھی سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کافر بھی سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال
قبرستان جو ہے اوپر سے دیکھنے میں ایک سے ہی لگتے ہیں اور قبریں ایک سی لگتی ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ سب کے معاملات جدا جدا ہیں۔ نالائق کی قبر جو ہے اس کے اندر تاریکی پریشانیوں کا مجموعہ، اور جو لائق ہیں اور نیک ہیں ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، ان کا کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو چیٹری سے، بدماشیوں سے، ہر طرح کی خرابیوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم ہو جائے۔ ہمیں آپ کو سب کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کو کسی کو پتہ نہیں کہ کب تک کا وقت باقی ہے، اس لیے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارشاد فرما گئے کہ لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں ہیں، اور جب دم نکل جائے گا تو پھر ہوش میں آئیں گے، تو اس وقت ان کا ہوش میں آنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ابھی جو مضمون میں نے شاعر کا نام بتایا تو ان کا نام یاد آیا، بے دل نام تھا ان کا۔ ایک نصیحت ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، ہم آپ جو ہے نا